يا ابن الزهراء 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 تھی ذہن میں جس کے کرب و بلا یا مہدی لو اس کا پرسا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن اولاها جمع عن الإحساء عددها ونایا عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراک ابدها وندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها واستحمد الى الخلائق باجزالها وثنى بالندب الى امثالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا اقتضاء أمثله امتثلها كونها بقدرته وذرأها بمشيته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته وتعبدا لبريته وإعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زیادۃ لعبادہ من نقمتہ وحیاشۃ لہم الی جنتہ. صلوات پڑھ دیں محمد. سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. جو گفتگو کا موضوع ہے وہ خطبہ فدق ہے. خطبہ فدقیہ جو جناب سیدہ نے دربار خلافت میں ارشاد فرمایا تھا. کل کی ابتدائی جو گفتگو ہوئی
وہ فدق کی تاریخ بیان کی گئی کہ فدق کس طرح سے رسول اللہ کو حاصل ہوا اور پھر رسول اللہ نے جناب سیدہ کو فدق ہبا کر دیا خدا کے حکم سے، اور پھر فدق جنہوں نے چھین لیا واپس لے لیا، جنہوں نے، ان کے مقاصد کیا تھے فدق واپس لینے میں۔ کل ایک بات جو رہ گئی تھی، شاید وہ بات وہ نہ یعنی کامل نہ ہوئی ہو، وہ یہ کہ یہودیوں کی ایک بات یہ تھی کہ وہ مال کی دوستی، مال کی محبت ان میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ مال کمانا ہی بری چیز ہے۔ نہیں، مال کا کمانا بری بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ پیسوں سے ہی چلتی ہیں، تو پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ پیسوں پر مر مٹنا، پیسوں کی محبت کو ہی سب کچھ سمجھنا اور پیسوں کو اپنا ہم و غم بنا لینا، یہ بری بات ہے۔ وَإِلَّا پیسے کمانا، پیسوں کے لیے تگودو کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، یہ بری بات نہیں ہے۔ تو یہ اشتباہ پیدا نہ ہو کہ دنیا، کیونکہ رہنا دنیا میں ہی ہے، آخرت جو کمانی ہے وہ دنیا میں رہ کر کمانی ہے، دنیا سے باہر نہیں۔ مرنے کے بعد تو پھر عمل کا سلسلہ ختم ہے، مرنے کے بعد، موت کے بعد تو جو کچھ کمانا ہے، حتیٰ دنیا بھی رہ کر دنیا میں کمانا ہے اور آخرت بھی دنیا میں ہی کمانا ہے۔ تو یہ ایک بات رہ گئی تھی۔ خطبہ فدقیہ کے حوالے سے فدق کا جو قلمرو، جو اس کے حدود ہیں، دراصل جناب سیدہ کو کھجوروں کے باغ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ مجھ سے میرے کھجوروں کا باغ چھین لیا گیا۔ آپ کی ناراضگی کھجوروں کے باغ کے چھینے جانے کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کی ناراضگی کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اہل بیت کی دوستی، یعنی اہل بیت اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی بنیاد اللہ کی ذات ہے۔ ہماری محبتوں اور نفرتوں کی بنیاد ذاتی جھگڑے یا ہمارا مال غصب کر لینا، اس نوعیت کی ہمارے نفرتیں ہوتی ہیں، اور محبتیں بھی مفاد پر کہ ہمارا فائدہ جس سے ہو رہا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور جس سے نقصان ہو رہا ہے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کے پاس محبت اور نفرت کا ملاک اللہ کی ذات ہے، حباً للہ بغضاً للہ۔ محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، نفرت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے جو آپ کی ناراضگی ہے وہ کسی سے ذاتی دشمنی کا نتیجہ نہیں ہے، یا پھر زنانہ کینہ جو ہوتا ہے، عورتوں کا کینہ بڑا مشہور ہے کہ عورت اگر کسی کے حوالے سے دل میں کینہ پال لے تو وہ کینہ نکلنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کی ناراضگی زنانہ کینے کی وجہ سے بھی نہیں ہے، آپ کا رنج کسی اور بات کے لیے، نہ باغ کے چھن جانے کا رنج آپ کو ہے، نہ ذاتی رنجش آپ کی کسی سے ہے، اور نہ زنانہ کینہ آپ کے دل میں موجود ہے۔ آپ کا رنج کوئی اور چیز ہے، اور وہی رنج اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو وہ رنج ہمیں نجات دلا سکتا ہے۔ وہ رنج جو حضرت زہرا کا رنج ہے، وہ غم جو حضرت زہرا کا غم ہے، وہ غم یہی ہے کہ امامت اور ولایت ان کے جیتے جی، امامت اور ولایت سے حکومت لے لی جائے، حکومت چھین لی جائے، یہ غم۔ اور یہ غم اگر شیعہ کا غم ہو جائے، یہ غم اگر مسلمان کا غم ہو جائے کہ ہم آج ہر حکومت سے راضی ہیں، طاغوتی حکومت ہمارے سروں پر ہے،
ہمیں کوئی رنج نہیں ہے. جس طرح سے جناب سیدہ کو رنج تھا کہ وہ حکومت کا نظام جو اللہ نے مقرر کیا تھا اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا، اس کو اپنے مرکز سے ہٹا دیا گیا، وہ رنج ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ہم راضی ہیں. طاغوتی حکومت ہمارے سروں پر ہے، ہم راضی ہیں. یزیدی حکومت ہمارے سروں پر ہے، ہم راضی ہیں. اور اس رضایت کے ساتھ یہ امید بھی کر رہے ہیں کہ ہم جب جناب سیدہ کے بچے پر گریہ کریں گے، آپ کے بیٹے پر، آپ کے فرزند پر، تو جناب سیدہ کی خوشحالی کا سبب بن جائے گا. جناب سیدہ پوچھیں گی تمہارے دل میں وہ غم نہیں ہے جو میرے دل میں موجود ہے، اور پھر تمہاری توقع یہ ہے کہ تم میرے بچے پر گریہ کر کے چاہتے ہو کہ میں خوشحال ہو جاؤں، یعنی میری تسلی کا سبب بن جائے. تو یہ غم ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے. یہ طاغوتی نظام جو پوری دنیا پر غالب ہے، اور اگر کچھ نہ کر سکے تو کم از کم یہ غم لے کر چلے گئے جو حضرت زہرا جو غم لے کر چلی گئیں، تو کل قیامت کے دن ممکن ہے کہ حضرت زہرا کو ہم اپنا چہرہ دکھا سکیں. وَإِلَّا اگر وہ پوچھیں کہ جو غم میرے دل میں تھا وہ غم تو تمہارے دل میں نہیں تھا، تو حضرت زہرا کا غم باغ فدق کا چھن جانا نہیں ہے. حضرت زہرا کا غم قانون خدا کا معطل ہو جانا ہے. اللہ کے قانون کو پس پشت ڈال دینا ہے، اللہ کے قانون کو نظر انداز کر دینا ہے. اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ قانون بھی اللہ کا ہو اور حاکم بھی چنا ہوا اللہ کا ہو. قانون بھی اللہ کا، حاکم بھی اللہ کا. جیسے جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ اللہ کا قانون اور اللہ کا چنا ہوا حاکم، یہ اسی کو نظام ولایت کہتے ہیں. قانون اللہ کا، حاکم بندوں کا. قانون اللہ کا بنایا ہوا، حاکم بندوں کا بنایا ہوا، یہ خلافت ہے. قانون اللہ کا، قانون بندوں کا، لوگوں کا، اور حاکم بھی لوگوں کا، یہ جمہوریت ہے. آج ہم جمہوریتوں سے خوش ہیں، ہر جمہوری نظام میں رہ کر خوش ہیں. یعنی ہم کو وہ رنج جو حضرت زہرا کے دل میں تھا کہ اللہ کے نظام کو اس کے مرکز سے ہٹا لیا گیا ہے، وہ غم ہمارے دل میں موجود نہیں ہے. کم از کم وہ حسرت، وہ غم اگر ہم لے کر جائیں تو کل قیامت کے دن جناب سیدہ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. تو آپ نے احتجاج کے طور پر دربار خلافت میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور ایک خاص اہتمام سے تشریف لے گئیں خلافت کے دربار میں. اور جناب سیدہ کو باغ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. یہ بات بعد میں پھر دیگر ائمہ سے یہ بات ثابت ہوئی جب ہارون الرشید، ایک طاغوتی حاکم ہارون الرشید نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا کہ بنی امیہ نے جس کا جو مال غصب کیا ہے، جو بھی خیانت بنی امیہ نے کی ہے، ہم بنی عباس اس کی تلافی کرنے کے لیے، اس کا کمپنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں. بنی امیہ نے جو تمہارا مال لوٹ لیا ہے، ہم بنی عباس اس کو لوٹانے کے لیے تیار ہیں. اور معمولاً ظالم اور جابر اور ستمگر حاکم یہ کام کرتے ہیں لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اپنا احترام بٹھانے کے لیے. آج ہمارے حاکموں کو دیکھ لیجئے، ایک طرف سے دام بڑھا دیتے ہیں، پھر دوسری طرف سے دام کم کر دیتے ہیں. چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام، ان کی مقبولیت بڑھ جائے، ان کا امیج درست ہو جائے لوگوں کی نظروں میں. تو ہارون الرشید جب یہ بانٹ رہا تھا اموال، غصب شدہ اموال، تو ساتویں امام نے اس سے پوچھا کہ کیا ہمارا مال نہیں لوٹاؤ گے جو بنی امیہ نے غصب کیا تھا؟
تو یہ زیرک تھا، کافی چالاک شخص تھا، فوراً امام کی مراد سمجھ گیا، کہنے لگا آپ کی مراد فدق ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں فدق واپس لوٹا دو؟ تو امام نے فرمایا ہاں میری مراد فدق ہے، فدق واپس کر دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں فدق واپس کر دیتا ہوں، آپ حدود بیان کر دیجئے فدق کی، فدق کا ایریا آپ ڈیفائن کر دیجئے کتنا ہے، فدق کتنے ایریے پر مشتمل ہے آپ بتا دیجئے، میں آپ کو فدق واپس کر دیتا ہوں۔ تو پھر امام نے جو حدود اس کے سامنے بیان فرمائے، یعنی گویا اس کی پورے سلطنت کے حدود امام نے بیان فرمائے کہ فدق کا آغاز یہاں سے ہو کر افریقہ تک ہے، اور فدق کا آغاز یہاں سے، اس کی پوری اس کے مملکت کے جو حدود تھے امام نے وہ حدود اس کو بتلائے۔ تو کہنے لگا یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں فدق کے حدود، یہ تو ساری میری مملکت ہے۔ تو پھر طنزاً اس نے کہا کہ آپ تو پھر میرے لیے کچھ نہیں بچے گا، یہ سب آپ کو اگر دے دوں گا تو میرے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو فدق جو ہے وہ بعد کے ائمہ نے بھی فدق کو ڈیفائن کیا ہے کہ فدق وہ نہیں ہے جو جناب سیدہ فدق کے بارے میں جو ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں، فدق وہ باغ نہیں ہے، فدق وہ ہے جو بعد میں 7ویں امام نے بیان کیا۔ جناب سیدہ تو ایک فرصت کی تلاش میں تھی، ایک موقع کی تلاش میں تھی کہ وہ موقع آئے اور لوگوں پر حقانیت کو ثابت کیا جائے، اور وہ آپ کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ جناب سیدہ کے علاوہ وہ کام خود امیر المومنین بھی وہ کام نہیں کر سکتے تھے، کل عرض کیا، کیونکہ خود وہ مدعی، خود وہ دعویدار ہیں۔ تو جناب سیدہ نے یہ کام کیا، فدق کا مقدمہ لے کر گئیں، لیکن اصل مقصود فدق نہیں ہے، فدق ایک بہانہ ہے، اصل باطل کے چہرے سے نقاب نوچنا ہے، اور حقانیت علی اور حقانیت ولایت علی کو ثابت کرنا ہے۔ تو ارشاد یہ فرمایا، گئی خاص اہتمام سے، جانے کے بعد یہ خطبہ تفصیلی آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا آغاز آپ نے اللہ کی حمد سے کیا، الحمدللہ علی ما انعم، تمام حمد، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں الہام عطا فرمایا۔ الہام وہ غیبی خبر جو انسان کو جستجو کرے بغیر اس کے دل میں آ جائے، اور یہ گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے یہاں پر 2000 میں دیکھ رہا تھا اپنے نوٹس، تو 2017 میں اور 2018 میں یہ باتیں تقریباً گزر چکی ہیں، چونکہ کووڈ نے آ کر ہمارے ذہنوں پر ایسا غبار جما دیا ہے، تو اس غبار کو صاف کر کے پھر نئی بات رکھنی ہے۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، اور تمام شکر اس کے لیے ہے کہ اس نے ہمیں الہام عطا فرمایا، اور والثناء بما قدم، اور تمام نعمتوں کے لیے اسی کی ثنا ہے۔ 3 الفاظ ہیں، حمد، شکر اور ثنا۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں، لیکن وہ تعریف جو بے ساختہ کسی کمال کے حوالے سے بندے کے زبان سے نکلے، بے ساختہ، جیسے ماتم، غم اپنے عروج پر جب پہنچ جائے تو بے ساختہ جو ہاتھ سینے پہ یا سر پہ چلے جاتا ہے اس کو ماتم کہتے ہیں۔ غم جب اپنی عروج پر پہنچ جائے، غم کی حالت اپنے عروج پر جب پہنچ جاتی ہے تو بے ساختہ جو ہاتھ سینے پہ اور سر پر پڑتا ہے وہ ماتم کہلاتا ہے۔ ویسے ہی بے ساختہ تعریف کسی کمال کی جب ہماری زبان سے نکلتی ہے تو وہ حمد ہے۔ معمولاً تعریف کے حوالے سے ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے اچھے کاموں پر، اور اچھے کاموں پر اپریشیٹ کرنا ضروری بھی ہے۔ کوئی اچھا کام کرے اس کی تعریف ہو،
اس کو اپریشیٹ کیا جائے، انکریج کیا جائے، تاکہ دوبارہ وہ اس کام کو اور بہتر طریقے سے انجام دے، یا اور اس سے بڑا کام انجام، اس کی ہمت بڑھ جائے۔ اچھے کام کی تعریف، اپریسیشن جس کو کہتے ہیں، تشویق جس کو کہتے ہیں، تشویق دلائے، تاکہ اور اس میں مزید بہتر اسی کام کو یا اس سے بڑے کام کو کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے یا ہمت پیدا ہو جائے، ہمت بڑھانا جس کو کہتے ہیں۔ اور بہت سے ہم میں سے متمنی اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نہ بھی کریں تب بھی ہماری تعریف ہو جائے، کچھ نہ کر کے بھی اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو برا کر کے اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کے برے کام کی تعریف کی جائے۔ جیسے ظالم ہے، ظالم ظلم کر کے یہ توقع رکھتا ہے کہ اس ظلم کو سراہا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ البتہ انسان تعریف کا بھوکا نہ ہو۔ ہم کئی چیزوں کے بھوکے ہیں، ہم میں سے بعض سلام کے بھوکے ہیں، دوسروں سے طلبگار ہوتے ہیں ہمیشہ سلام کے، خود پہل نہیں کرتے سلام میں۔ سلام کی بھوک ہمارے اندر ہے کہ دوسرے ہم کو سلام کریں، ہم سلام نہیں کریں گے۔ ویسے تعریف کے بعض لوگ بھوکے ہیں، جب تک تعریف نہ ہو ان کا کام آگے ہی نہیں بڑھتا۔ مخصوصاً بعض اہل منبر جو منبر پہ آتے ہیں، چاہے وہ ٹوپی پہننے والے ہوں چاہے عمامہ پہننے والے ہوں، ان میں بعض لوگوں کی ان کی گاڑی آگے ہی نہیں بڑھتی منبر پہ جب تعریف نہ ہو ان کی۔ وہ تعریف کے متمنی اور مجمع کو جھڑک دیتے ہیں جب تعریف نہیں ہوتی ہے نیچے سے۔ اور اگر ایسا کوئی فرد زیب پیلس آ جائے تو اس کے لیے تو خودکشی کا مقام ہے۔ تو تعریف کے متمنی ہوتے ہیں، اور تعریف نہ ہو تو وہ کام آگے بڑھتا ہی نہیں۔ تو انسان تعریف کے لیے کام نہ کرے کہ میری تعریف ہوگی تو میں کام آگے بڑھاؤں گا، تعریف نہیں ہوگی تو میں ڈس اپوائنٹڈ ہو جاؤں گا، میں مایوس ہو جاؤں گا کیونکہ میرے کام کی تعریف نہیں ہو رہی۔ انسان تعریف کا متمنی رہے، تعریف کا خواہش مند رہے، لیکن اپنے جیسے انسانوں کی تعریف کا خواہش مند نہ رہے، بلکہ اس کے کام کی تعریف اللہ کرے، اس کے کام کی تعریف رسول اللہ کریں، اس کے کام کی تعریف اہل بیت کریں، نیک لوگ اس کے کام کی تعریف کریں، اور ہر آدمی کی تعریف پر خوش بھی نہ ہو۔ برے لوگ اگر کسی کام کی تعریف کر رہے ہیں تو اس پر اچھے لوگوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تعریف جو ہے، اور ہم جس کی بھی تعریف کرتے ہیں، ایک پینٹنگ ہے جو اچھی خوبصورت پینٹنگ ہے، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، تو دراصل یہ تعریف اس پینٹر کی نہیں ہے، اس پورٹریٹ بنانے والے کی تعریف نہیں ہے، دراصل یہ تعریف، تمام تعریفیں پلٹ کر اللہ ہی کی ذات کی طرف جاتی ہیں، کیونکہ پینٹر میں جو فن، جو آرٹ اس کا ہے، وہ آرٹ، وہ فن دینے والی ذات اللہ ہے۔ اس لیے جو بھی تعریف، کسی شعر پر تعریف کرنا، کسی اچھی پینٹنگ پر تعریف کرنا، کوئی اچھی سینری دیکھ کر تعریف کرنا، یا کوئی بھی اچھی چیز کی جب بھی ہم تعریف کرتے ہیں، بالآخر وہ تعریف پلٹ کر اللہ کی ذات کی طرف جاتی ہے۔ الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام حمد اللہ کے لیے۔ اور اچھے کام، اچھا تعریف معمولاً سامنے نہ ہو، رسول اللہ نے بعض موقعوں پر تعریف سامنے کرنے سے منع کیا ہے، بعض مواقع پر البتہ، کہ اس سے انسان میں تکبر والی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اسی لیے بعض مواقع کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری تعریف تمہارے منہ پر کر دے تو اس کے منہ پر مٹی ڈال دو۔ کوئی اچھا کام ہو، ہاں تشویق کے لیے تعریف بہت ضروری ہے، اپریشیٹ کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے، لیکن تعریف زیادہ تر وہاں شخص کے غیاب میں ہو۔ معمولاً ہم شخص جب غائب ہوتا ہے، موجود نہیں ہوتا، تو معمولاً ہم سے صرف برائی نکلتی ہے منہ سے، اس غائب شخص کی، جو شخص موجود نہیں ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی غائب شخص کی ہم تعریف کریں جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ تو تعریف تمام اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے، اور یہ اہل بیت کا
طریقہ ہے کہ جب بھی وہ اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی تعریف سے اپنے کلام کو شروع کرتے ہیں، پھر اللہ کی نعمتیں، شکر پروردگار، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں الہام کی دولت عطا فرمائی، الہام بخشا۔ شکر جو ہے تعریف ہی کی ایک قسم ہے، شکر بھی تعریف ہی کی ایک قسم ہے کہ شکر کیا چیز ہے؟ جس کا ہم شکر کر رہے ہیں اس کی طرف سے کوئی ایسی نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے جس کا فائدہ ہمیں پہنچنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں شکر۔ اور ایک مرتبہ زبانی شکر ہے۔ زبانی شکر کیا ہے؟ کوئی نعمت ملی، ہم نے زبان سے کہہ دیا شکراً للہ، یہ شکر کی سب سے کم ترین شکل ہے۔ شکراً للہ کہہ دینا شکر کی سب سے کم ترین شکل ہے۔ وہ اصل شکر ہے کیا؟ شکر اللہ نے جو نعمت ہم کو دی ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، خود قرآن میں آیت موجود ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اور بہت سی نعمتیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں وہ بغیر استحقاق کے ہیں۔ بغیر استحقاق کے یعنی آپ ڈیزرونگ نہیں تھے، ہم ڈیزرونگ نہیں تھے اس نعمت کے، لیکن اللہ نے پھر بھی ہم کو وہ نعمت عطا کر دی۔ ہمارا حق نہیں تھا کہ وہ نعمت ہم تک پہنچے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے وہ نعمتیں ہم کو دے دی۔ بہت سی ایسی نعمتیں اللہ نے ہم کو دے دی ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگے بغیر لے لی ہیں، مانگے بغیر ہم کو وہ نعمتیں مل گئی۔ بہت سی نعمتیں، آپ ان کی ایک لسٹ تیار کر سکتے کہ جو نعمتیں ہم نے مانگی نہیں ہیں اللہ سے لیکن اللہ نے دی۔ خود ہمارا سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ خود ہمارا وجود ہے، ہمارا موجود ہونا ہے۔ کیا ہم اپنے موجود ہونے کو، اپنے دنیا میں آنے کو ہم اللہ سے مانگ کر لائے تھے؟ اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھیج دے فلاں ماں باپ کے ذریعے سے؟ سب سے بڑی نعمت انسان کا خود اس کا اپنا وجود ہے، اس کی حیات ہے۔ اللہ نے جو حیات ہم کو عطا فرمائی، ہم کچھ نہیں تھے، عدم، نیستی، کچھ نہیں تھے ہم، کچھ نہیں، اللہ نے کچھ نہ ہونے سے ہم کو کچھ ہونا بنا دیا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ شکر کیا چیز ہے؟ شکر اللہ نے جو نعمت ہم کو دی ہے، جس کام کے لیے اللہ نے وہ نعمت ہم کو دی ہے، اسی کام میں اس نعمت کا استعمال کرنا شکر ہے۔ جس کام کے لیے نعمت دی گئی ہے اس کام کے لیے، جوانی اللہ نے دی ہے، جوانی کس لیے دی ہے؟ عیش کریں؟ نہیں، جوانی دی ہے اللہ نے اپنی صلاحیتوں کو بڑھائے اور اپنی صلاحیتوں کو خدا کی راہ میں صرف کرے، اللہ کی راہ میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے۔ یہ جوانی کا صحیح مصرف، یعنی جوانی کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، یہ جوانی کا شکر ہے۔ میں اینک کی مثال دوں، اگر کسی بچے کو کم نظر آتا ہو اور اس کے ماں باپ اس کو اینک چشمہ دلا دیں اور یہ بچہ اس چشمے کو پہنتا نہیں ہے، آنکھوں پر لگاتا نہیں ہے، ہمیشہ گھر میں فریج پر یہ چشمہ رکھا ہوا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چشمے کا شکر ادا ہو رہا ہے؟ چشمے کا شکر یہ ہے کہ بچہ ہمیشہ چشمہ پہنا رہے سوائے سونے کے علاوہ۔ ویسے ہی شکر یعنی جو نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے اس نعمت کا اسی کام میں استعمال ہو جس کام کے لیے وہ نعمت ہم کو دی گئی ہے، یہ شکر ہے۔ اور شکر کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ شکر کے لیے انسان کا نعمت شناس بھی ہونا ضروری ہے، اور نعمت ہر وہ چیز نعمت شمار ہوگی۔ دیکھیں نعمت کے مقابلے میں بلا ہے۔ نعمت کیا چیز؟ معمولاً ہم نعمت کن چیزوں کو سمجھتے ہیں؟
ہمارا زندہ ہونا ہمارے لیے نعمت ہے، باحیات ہیں ہمارے لیے نعمت ہے، صحت مند ہے، بیمار نہیں ہیں ہمارے لیے نعمت ہے، پیسے ہیں ہمارے ہاتھ میں، تنگ دست نہیں ہیں، نعمت ہے، ہماری اولاد ہماری نظروں کے سامنے چل پھر رہی ہے، اولاد بیمار نہیں ہے، اولاد اپاہج نہیں ہیں، اور اولاد ہمارے سامنے اس دنیا سے گزر نہیں گئی ہے، یہ نعمت، ان چیزوں کو ہم نعمت شمار کرتے ہیں۔ نعمت کے مقابلے میں بلا کیا چیز ہے؟ خود اپنا بیمار ہو جانا، یا اپنے کسی عزیز کا بیمار ہو جانا، تنگ دست ہو جانا، مال کا ہاتھ میں موجود نہ ہونا، یا پھر کسی عزیز کا ہمارے سامنے سے گزر جانا، اولاد کا گزر جانا، جو بلا جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، لِنَبْلُوَنَّكُمْ بِجُوءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے، تنگ دستی کے ذریعے سے، نقص اموال و ثمرات، اولاد کو دے کر بھی آزمائیں گے، اولاد کو لے کر بھی آزمائیں گے، بلا میں ڈالیں گے۔ تو بہت سے لوگ ان چیزوں کو بلا سمجھتے ہیں خدا کی طرف سے، کہ یہ بلا ہے اور یہ ہمارے لیے سخت ہے اس کا تحمل، لیکن بہت سی یہ جو اللہ جن بلاؤں کا ذکر کرتا ہے کہ بھوک برداشت کرنا، عزیزوں کے فقدان، عزیزوں کا دنیا سے اٹھ جانا برداشت کرنا، یہ اس لیے ہے تاکہ ہماری تربیت ہو۔ تو لہٰذا صرف صحت مندی کا ہونا، پیسے کا ہو جانا، بیمار نہ ہونا، یہ نعمت نہیں ہے۔ اگر بلا بھی اللہ سے قریب کرنے کا سبب بن رہی ہے تو بلا بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگر بلا، جس کو ہم بلا سمجھ رہے ہیں، بیمار ہو گئے لیکن اس بیماری میں اللہ سے قریب ہو گئے تو یہ بیماری نعمت ہے ہمارے لیے۔ تنگ دست ہو گئے، تنگ دستی نے ہم کو اللہ سے قریب کر دیا تو یہ تنگ دستی ہمارے لیے نعمت ہے، بلا نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ سے قریب کر دے وہ نعمت ہے، اور ممکن ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوں جو جس کو ہم نعمت سمجھ رہے ہوں لیکن وہ اللہ سے ہم کو دور کر رہی ہیں تو وہ نعمت نہیں ہے پھر ہمارے لیے۔ نعمت کا ملاک یہ ہے کہ وہ نعمت ہم کو اللہ سے قریب کر رہی ہوں، خدا سے ہم کو قریب کر رہی ہوں۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ، ثنا کہتے ہیں عام تعریفوں کو، یعنی کسی بھی، دیکھیں ثنا کی جب بات آئی، ثنا کی محفل، شعراء اکثر یہ محفل سجاتے ہیں، حمد و ثنا کی محفل، یعنی مدح و ثنا کی محفل، مدح کرتے ہیں۔ آج ایک بڑا مسئلہ جو ہماری قوم کے ساتھ ہے وہ شعراء کی طرف سے، اور قرآن مجید میں پورا ایک مکمل سورہ شعراء کے اوپر ہے۔ شعراء یعنی جو لوگ شعر کہتے ہیں، شعر کہنا، شعر جو ہے وہ بال کو کہتے ہیں، شعر یعنی وہ شخص جس کی فکر بال سے زیادہ باریک ہے، جو صاحب شعور ہے، اس کو شاعر کہتے ہیں، جو الفاظ کو ردمک انداز میں ردیف قافیے کے طور پر بٹھا کر بہت لمبے چوڑے مضمون کے بجائے اپنی بات کو مختصر الفاظ میں لوگوں تک پہنچا دے۔ شاعر کا کمال یہی ہے کہ ایک لمبی چوڑی گفتگو کو ایک شعر میں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، چند الفاظ میں، یہ شاعر کا کمال ہے۔ لیکن آج ہماری قوم میں ایک بڑا مسئلہ شعراء کی طرف سے پیدا، یعنی آج جتنا غلو ہے، محفلوں میں جانے سے ڈر ہوتا ہے کہ آپ جس محفل میں بھی جائیں وہاں غلو موجود ہے۔ غلو کسی شخصیت کو اس کی حد سے بڑھا دینا، یہ غلو کہلاتا ہے۔ مثلاً ائمہ کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دینا، یا ائمہ کے لیے ان صفات کے قائل ہو جانا جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے،
خدا تعالیٰ سے جو صفات مخصوص ہے ان صفات کو ائمہ کی طرف نسبت دے دینا، اس کو غلو در ذات اور غلو در صفات کہتے ہیں۔ ذات میں غلو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ مان لینا، یہ غلو در ذات۔ غلو در صفات وہ صفتیں جو اللہ سے مخصوص ہیں، وہ بندوں کو، اللہ کے بندوں سے وہ صفتیں مخصوص کر دینا، ائمہ سے وہ صفتیں مخصوص کر دینا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو سورہ شعراء ہے اس کی 4 آیتیں شعراء کے حوالے سے ہیں۔ آخری جو 4 آیتیں ہیں سورہ شعراء کی، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ شعراء کرتے کیا ہیں؟ جو ان کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کے حق میں اس کی تعریف کر دیتے ہیں، جن سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے گرچہ وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس کی تعریف کر دیتے ہیں۔ یہ بات رہ گئی تھی تعریف کے باب میں کہ جو شخص تعریف کا مستحق نہ ہو، تعریف کو ڈیزرو نہ کرتا ہو، اس کی تعریف کر دی جائے تو اس کو تملق کہتے ہیں۔ تملق یعنی چاپلوسی۔ یہ جتنے ظالم حکمرانوں کے اطراف ہوتے ہیں لوگ، یہ چاپلوس لوگ ہوتے ہیں، تملق کرتے ہیں، یعنی جو بات شخص میں موجود نہیں ہے اس کی تعریف کرنا، جو کمال کسی شخص میں موجود نہیں ہے اس کی تعریف کرنا، یہ تملق ہے۔ شعراء کا اکثر کام تملق ہوتا ہے۔ کسی بھی کوئی بادشاہ ہے، کوئی پیسے والا شخص ہے، کوئی دولت مند ہے، اس کی تعریف بڑھا چڑھا کر ایسی صفتیں اس سے منسوب کر دو جو اس میں موجود نہیں، تاکہ کوئی چیز اس سے کچھ پیسہ مل جائے یا ان کی شہرت میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کا، خاص طور پر شعراء۔ اور البتہ قرآن نے آ کر کلی طور پر تمام شعراء کو برا نہیں کہا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ شعراء کرتے کیا ہیں؟ یہ شعراء ایک وادی سے دوسری وادی میں گھومتے رہتے ہیں، یعنی جو پیسے ان کو دیا، جہاں ان کی شہرت ہوئی، یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ، وہ شعراء ایکسیپشن ہیں۔ شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور شعراء کا کام کیا ہے؟ وہ لوگ جو تعریف کے مستحق نہیں ہیں، تعریف کے قابل نہیں ہیں، ان کی بھی تعریف کر دیتے ہیں پیسوں کے لیے، شہرت کے لیے۔ لیکن وہ شعراء ایکسیپشن، اللہ کے ذریعے سے ایکسیپشن، لیکن وہ جو با ایمان شعراء ہے، مومن شعراء ہے، اور جو عمل صالح انجام دیتے ہیں اور ظالم کے خلاف مظلوم کا انتصار کرتے ہیں، انتصار یعنی نصرت، ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد کرتے ہیں، ایسے شعراء یتبعہم الغاوون سے باہر ہیں، یعنی وہ پھر گمراہ شعراء نہیں ہیں۔ یہ صفت ہونی چاہیے۔ ہم ممبر پہ لانے والوں کے لیے دیکھتے ہیں نا کرائیٹیریا، کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے ممبر پہ آنے کے لیے یا محراب میں کھڑے ہونے کے لیے، ویسے شاعر کے لیے خود قرآن نے یہ کرائیٹیریا دے دیا ہے کہ ایک تو با ایمان ہو، اس کا عمل صالح ہو، اور ظالم کے خلاف مظلوم کا انتصار کرنے والا ہو، مظلوم کی نصرت کرنے والا ہو۔ یہ شاعر کو آپ بلا سکتے ہیں، یا اس شاعر کا کلام ہمارے لیے حجت ہے۔ وَإِلَّا آج وحشت ہوتی ہے، بعض محفلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، نصیری کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، اور عام ہے یہ، اور کوئی برا نہیں مانتا۔ ایک شاعر نے کہا، قم میں جب ہم لوگ تھے تو انہوں نے اس طرح کا ایک مصرع پڑھا کہ سب نصیری ہے مگر جرأت اظہار کہاں۔ اس طرح کا مصرع انہوں نے قم میں، ہم جب قم میں تھے تو ہم سن رہے تھے، کہ میں تو موجود نہیں تھا قم میں اس محفل میں، لیکن سنا کہ جب وہ یہ مصرع پڑھے تو لوگوں کو اعتراض ہوا، وہ سمجھ رہے تھے ہندوستان یا پاکستان ہے، کوئی مصرع پڑھ دیں یہاں پر چل جائے گا۔ تو وہاں پہ علماء موجود تھے جو خود شعراء بھی ہیں، بعض علماء میں شاعر بھی ہیں، تو علماء نے شعر کی زبان میں ان کا جواب دیا، تو بہت برا لگا ان کو
کہ یہ تو پوری دنیا میں سناتا ہوں، کسی نے اعتراض نہیں کیا، یہ قم، بلکہ وہ قم کی سماعتوں پر اعتراض کرنے لگے کہ یہاں کے لوگوں کی سماعت کیسی ہے، پوری دنیا میں اس شعر پر تعریف ہو رہی، یہاں پہ مذمت کی جا رہی ہے۔ یہی شاعر سنا کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ بین الاقوامی شاعر ہیں، پوری دنیا میں پھر کے مشاعرے اٹینڈ کرتے ہیں وہ، تو ہمارے ایک دوست کے پاس پہنچ کے کہنے لگے کہ میرے حق میں ایک مضمون لکھ دیجئے، ایک آرٹیکل۔ کیونکہ ایک صاحب کو میری کتاب ہاتھ لگی ہے، اس میں میں نے کچھ ایسے شعر کہے ہیں جو امت مسلمہ کی وحدت کے خلاف ہے، تو اب وہ شعر کسی نے اپنے آرٹیکل میں چھاپ دیے ہیں، اب ممکن ہے مجھے بین الاقوامی مشاعروں میں نہ بلایا جائے، تو لہٰذا آپ میری تائید میں کچھ جملے لکھ دیجئے کہ نہیں یہ شعر حقائق پر مبنی ہیں، حقیقت پر مبنی ہے۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ اس طرح سے آرٹیکل لکھنے کی بات کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی آرٹیکل ان کی تائید میں مت لکھیے، کیونکہ شعر لکھنے سے پہلے وہ آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیے۔ شعراء جو تعریف کے متمنی ہیں یا شہرت کے متمنی ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ یا تو تعریف کر کے یا پھر مذمت کر کے وحدت کی فضا کو بگاڑ دیا جائے، شیعہ سنی اختلاف کو اور اس کی جو خلیج ہے اس کو اور بڑھا دیا جائے۔ تو لہٰذا قرآن نے کہا نہیں، وہ شعراء، علامہ اقبال، گرچہ علامہ اقبال نے کبھی، یعنی علامہ اقبال کو شاعر کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہت سے بڑے شعراء نے ان کو شاعر ماننے سے انکار کر دیا۔ علامہ اقبال کو بہت سے بڑے شعراء نے شاعر ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ شاعر اس کا سرمایہ تخیل ہوتا ہے، امیجینیشن، امیجنری چیز کو الفاظ میں ڈھال کر پیش کرتا ہے۔ بہت کم شاعر ایسے ہیں جنہوں نے حقیقت کو، ریئل چیزوں کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال خود اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں، علامہ اقبال متفکر ہے، تھنکر ہے، سوچنے والا متفکر ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ جب لوگ میری بات درک نہیں کر رہے تو مجھے شاعری کا سہارا لینا پڑا، کہ شاعری کے ذریعے سے اپنی فکر منتقل کرنی پڑی، وَإِلَّا علامہ اقبال شاعر نہیں ہے، وہ خود بھی اپنے کو شاعر نہیں کہتے، گرچہ ان کی شاعری بہت پختہ اور حقائق پر مبنی، کوئی امیجنری بات نہیں ہے، بلکہ پوری ریئلسٹک شاعری انہوں نے کی ہے علامہ اقبال نے، بہت ہی حقائق پر مبنی۔ تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اہل بیت کے لیے جب اشعار کہے جائیں تو اس میں حفظ و مراتب کا خیال رکھا جائے، کیونکہ بہت سے ممکن ہے بہت سے اشعار ایسے ہوں جو عقائد، ایک شعر ہو لیکن پورے مجمع کے عقیدے کو خراب کر دے، ایک شعر ہو پورے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی فضا کو بگاڑ دے۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ طریقہ یہ ہے کہ شاعر جب شعر کہے تو کسی متدین عالم دین سے اصلاح کروا لے، اس کی دکھا لے اس کو کہ یہ شعر میں نے کہا ہے، یہ شعر مناسب ہے تو اس کو عام کیا جائے، اگر مناسب نہیں ہے تو اس میں کچھ رد و بدل کیا جائے۔ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر وہ ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، مگر وہ شاعر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا عمل صالح ہے اور وہ ظالموں کے خلاف انتصار مظلوم کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ انتصار مظلوم شرط ہے، انتصار مظلوم شرط ہے، تو تملق نہ ہو، اس میں چاپلوسی نہ ہو۔ شاعر کا کام چاپلوسی نہیں ہے، شاعر کا کام حقیقت بیان۔ آپ دیکھیں لاک ڈاؤن جب چل رہا تھا تو ایک گجراتی خاتون نے ایک ایسی نظم لکھی جو ظالموں کے لیے بہت ہی سخت گزری۔ حکمران جماعت کا پورا IT میڈیا سیل اس کے پیچھے لگ گیا۔ پرول کھکر نام سنا یا نہیں معلوم، اور اس نظم کا عنوان اس نے رکھا
شو واہینی گنگا، شو واہینی گنگا، جب گنگا میں لاشیں بہہ رہی تھیں، گنگا میں جب لاشیں بہہ رہی تھی، اور وہ سنا پہلے فرقہ پرست جماعت کی حامی تھی وہ، یعنی تائید میں شعر کہتی تھی ان کے، لیکن جب یہ گنگا میں بہتی ہوئی لاشیں دیکھ کر، اور اتنے پیارے جملے اس نے استعمال کیے اور موجودہ حکمرانوں کو رنگا بلہ سے تشبیہ دے دی۔ 1980s میں 2 بڑے مجرم تھے ہندوستان کے، رنگا بلہ، جن کو پھانسی ہوئی تھی، بزرگ شاید جانتے ہیں ان کا نام اگر اخبار سے ٹچ میں ہو تو۔ بڑا جگر کا کام ہے یہ، اسی لیے شورا کے لیے کہتے تھے کہ شورا کا اکرام ائمہ کیوں کرتے تھے۔ آج شورا یہ بات کہہ کے بعض اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ امام اوپر بیٹھتے تھے، امام نیچے بیٹھتے تھے، شاعر کو اوپر بٹھاتے تھے، لیکن اس شاعر کو اوپر بٹھاتے تھے جو اپنا کفن سر پہ لے کے چلتا تھا۔ اس کا شعر جو ہوتا تھا، کیونکہ طاغوتی نظام کے خلاف ہوتا تھا، خود امام کی تعریف کرنا طاغوت کو چیلنج کرنا ہے، امام کے حق کی بات کرنا، امام کے حق میں بات کرنا طاغوت کو چیلنج کرنا ہے۔ چونکہ طاغوت کو چیلنج کرتا تھا وہ شعر، امام اس کو اوپر بٹھاتے تھے، خود نیچے بیٹھتے تھے شعر سننے کے لیے۔ دوبل خزائی 8ویں امام کے زمانے کا شاعر، دیبل جس کو کہتے ہیں یہاں پر، امام اس کو اوپر بٹھا کر خود نیچے بیٹھ کے اہل خانہ کو پس پردہ بٹھا کر، ہاں ہمارے جد کی شان میں مرثیہ کہو۔ یعنی اس زمانے میں شعر کہنا اہل بیت کی شان میں اپنے لیے موت کا سامان فراہم کرنا تھا۔ تو ایسے شاعر باعظمت ہیں، اور پھر ایسے شاعر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، ظالموں کے سامنے کمپرومائز نہیں کرتے، معمولی مفادات کے لیے بک نہیں جاتے۔ تو شکر وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا الہم، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں الہام کی دولت عطا فرمائی۔ یعنی الہام وہ غیبی انفارمیشن جو انسان کو فکر کیے بغیر غیب سے انسان کے ذہن میں آ جائے۔ اور الہام کے لیے کہتے ہیں کہ الہام مخصوص خاص لوگوں کا ایک الہام ہے اور عام لوگوں کا ایک الہام ہے۔ جناب سیدہ اس خاص الہام کی بات کر رہی ہیں جو اللہ نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو عطا فرمایا۔ وَلَهُ الشُّكْرُ، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے وہ الہام کی دولت ہم کو عطا فرمائی، وہ الہام جو غیبی ایک خبر جو اچانک ہمارے ذہن میں آ جائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ ہمارے بھی ذہن میں کبھی ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم یہ بات غیب سے میرے ذہن میں آ گئی، لیکن ہر بات نہیں۔ وَلَهُ الشُّكْرُ، پہلا پیراگراف پورا جناب سیدہ نے اللہ کی حمد، اللہ کا شکر اور اس کی ثنا۔ تو ثنا جو ہے وہ ثنا کا چارچوب اور ثنا کا جو فریم ہے پورا، وہ فریم یہی ہے کہ ثنا ایسی ہو، تعریف کسی کی بھی تعریف ایسی ہو کہ دین سے ٹکراؤ میں نہ ہو، دین کے کسی مسئلے میں ٹکراؤ میں نہ ہو۔ اتنی بنیادی بات اگر شاعر سمجھ لے تو پھر وہ بہت سے شعراء کے ذریعے سے انقلاب رونما ہوا ہے، ایک شاعر نے ایک قوم میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور پھر آگے فرماتی ہے کہ ہاں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہم کو دی ہے وہ خود ہمارا وجود ہے، ہمارا زندہ ہونا ہے۔ سورہ قرآن مجید کا سورہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہ عصر کے بارے میں مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں ماہ رمضان میں بھی یہیں سے بات وہ میں نے عرض کی تھی، پھر دوبارہ اس کو تکرار کر رہا ہوں کہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن ابھی رہبر معظم نے چند سال پہلے مغربی جوانوں کے لیے جب اسلام و فوبیا ویسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ پھیلا دیا گیا تھا، تو رہبر معظم نے ان کو خط لکھے تھے، 2 خط لکھے، وقفے سے 2 خط لکھے، اور دونوں خطوں میں ایک بات جو کامن تھی وہ یہ تھی کہ میں مغربی جوانوں کو
دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ اسلام کو اسلام کے اصل سورس سے حاصل کریں، اور اسلام کا اصل سورس، اصل منبع اسلام کا قرآن مجید ہے۔ اسلام کا اصل منبع قرآن مجید ہے، اور یہ پیغام فقط مغربی جوانوں کے لیے نہیں تھا، یہ پیغام مشرقی جوانوں کے لیے بھی ہے، اس طرف رہنے والوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ قرآن، معمولاً ہم قرآن کو ترجموں سے سمجھنا چاہتے ہیں، ترجمہ پڑھیں، ضروری ہے ترجمہ، لیکن ترجمہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ترجمہ تو کسی ہم جیسے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن کا، ترجمہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جب آپ کو نوکری نہیں ملتی ہے اور آپ کو جاب تلاش کرنی ہے، یا آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے، تو بڑی تگ و دو کر کے انگلش سیکھتے ہیں، بڑی محنت سے، اور کبھی کبھی بعض لوگ تو انگریزوں سے بہتر انگریزی بولتے ہیں یہاں پر ہندوستان میں رہ کے۔ تو وہ زبان جس میں قرآن مجید نازل ہوئی، عربی، اور عربی مبین، اللہ نے کہا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی مبین میں نازل کیا۔ عربی مبین یعنی کھلی ہوئی زبان۔ قرآن کی زبان عربی ضرور ہے، لیکن قرآن کی زبان کا مخاطب انسان کی فطرت ہے۔ تو پہلی بار جب بھی ہم قرآن پڑھیں، پہلی بار جب بھی قرآن پڑھیں تو تفسیروں سے قرآن کو نہ سمجھیں، پہلی بار قرآن کو قرآن سے سمجھیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھیں۔ آپ والعصر کی تفسیریں جب دیکھیں گے، 5-6 احتمالات بیان کیے گئے ہیں تفسیروں میں۔ یہ عصر سے مراد کیا ہے؟ کسی نے کہا عصر سے مراد والعصر، نماز عصر کے وقت کی قسم، والعصر کسی نے کہا زمانے کی قسم، والعصر کسی نے کہا ظہور امام زمانہ کی قسم، اس وقت کی قسم۔ لیکن خود جو ظاہر، یعنی اگر تفسیروں پر نظر نہ کرے انسان، فقط قرآن کو دیکھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، کس بات کی قسم؟ اگلی آیت خود پہلی والی آیت کی تفسیر کر رہی ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ یعنی یہ جو عصر ہے، اللہ ہماری اور آپ کی حیات کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ جو مدت حیات جو اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ 40 سال، یہ 45 سال، یہ 50 سال، یہ 60 سال، عصر کی قسم، تمہاری حیات کی قسم، تم گھاٹے میں ہوں۔ انسان کو اگر ایک پرچہ دے دیا جائے امتحان کا، اور کہہ دیا جائے کہ 3 گھنٹے میں یہ پرچہ مکمل کر دینا ہے، ڈیوریشن اس کا 3 گھنٹے ہے، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، اگر طالب علم واقعاً محنتی ہے تو وہ ایک مرتبہ جائزہ لے لے گا کہ 1.5 گھنٹے میں جتنا پیپر مجھے سالو کرنا تھا میں نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر 1.5 گھنٹے میں جتنا کرنا تھا کر لیا تو کامیاب طالب علم ہے، مزید جو بچے ہوئے 1.5 گھنٹے اس میں آدھا پیپر سالو کر لے گا۔ ویسے یہ حیات جو اللہ نے ہم کو دی ہے، اللہ حیات کی قسم کھا رہا ہے، وہ حیات جو میں نے تم کو دی ہے کہ ہر آنے والا دن ہماری حیات کو کم کر رہا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، کیونکہ ہر آنے والا دن اس کو موت سے قریب کر رہا ہے۔ تو اگر اب میں 40 برس کا ہو گیا ہوں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ 40 برس جو حیات مجھے دی گئی ہے، کیا 40 برس تک جو مجھے اپنا مقصد خلقت پورا کرنا تھا میں نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ اگر کر لیا تو میں خسارے میں، گھاٹے میں نہیں ہوں، اور اگر میں نے نہیں کیا تو اب جو بچی ہوئی حیات ہے اس سے استفادہ کر کے وہاں پہنچ جاؤں۔ جیسا ایک امتحان لکھنے والا بچہ، وہ اس کی نظر گھڑی پر ہوتی ہے کہ 1.5 گھنٹے میں جتنا میں نے امتحان سالو کرنا تھا میں نے کر لیا یا نہیں کیا، نہیں کیا تو خسارے میں۔ تو قرآن کو پہلی مرتبہ جب بھی پڑھے انسان، صرف قرآن پڑھے، گرچہ ترجمے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اصل آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ انسان قرآن کو اسی زبان میں پڑھے جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم،
میرے یار کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی آتی نہیں ہے. تو انا انزلناہ قرآن عربیہ، قرآن کو خود، اور قرآن کی عربی بہت آسان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو عرب ہیں، موجودہ وہ لوگ جن کی زبان عربی ہے، وہ قرآن پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. عربی جانتے ہوئے بھی، عرب زبان ہوتے ہوئے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر سمجھ لیں، کیونکہ قرآن کی زبان فطرت کی زبان ہے. جس نے اپنی فطرت کو سالم رکھا، گناہوں سے آلودہ نہیں کیا، قرآن اس کا مخاطب ہے، اور ہدایت وہی لے سکتا ہے قرآن سے. اسی لیے جو پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک جگہ متقین کہا، ایک جگہ کہا ھدی للناس. ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن لے کون سکتے ہیں؟ وہ جو متقی ہیں. ہدایت لے وہ سکتے ہیں جو متقی ہیں. ہے ہدایت سب کے لیے، ھدی للناس ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن لے وہی سکتا ہے جو متقی. متقی کون ہے؟ جس نے اپنی فطرت کو آلودہ نہیں کیا، غیر فطری کوئی امور انجام نہیں دیے. فطرت اس کی پاک، صاف، شفاف فطرت. یہ شفاف فطرت کو قرآن ایڈریس کرتا ہے. اور جب یہ شفاف فطرت کو قرآن ایڈریس کرتا ہے تو پھر یہ قرآن اس شخص کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. الحمدللہ علی ما انعم. اور نعمتیں دیکھیں، حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم کے دل میں میری محبت ڈال دو، اپنی قوم کے دل میں میری محبت ڈال دو. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں اپنی ضمانت تو لے سکتا ہوں کہ میرے دل میں تیری محبت موجود ہے، لیکن میں قوم کی ضمانت نہیں لے سکتا کہ میں قوم کے دل میں تیری محبت ڈال دوں. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم کو ہماری نعمتیں یاد دلاؤ، اپنی قوم کو ہماری نعمتیں یاد دلاؤ. جب ہماری نعمتیں یاد آ جائیں گی ان کو تو خود بخود ہماری محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی. ہماری نعمتیں یاد دلاؤ ان کو. تو لہٰذا ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے وہ ہمارے لیے نعمت ہے. مادی نعمتوں کی دعائیں تو ہم بہت مانگتے ہیں، زیادہ تر رزق و روزی کی دعائیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں، گرچہ یہ بات مجھے شاید ممبر سے نہیں کہنی چاہیے لیکن میں کہہ دے رہا ہوں کہ جو دعائیں نمازوں کے بعد پڑھی جانی چاہیے، ہر نماز کے بعد ایک مخصوص تعقیب ہے. تعقیب عقب سے، تعقیب نماز ظہر، تعقیب نماز عصر، تعقیب نماز مغرب، تعقیب نماز فجر. تعقیب عقب سے یعنی نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا. اور مفاتی میں درج ہے، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مفاتی، اس میں یہ تعقیبات لکھی ہوئی ہیں. ظہر کے بعد کون سی تعقیب پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، الحمدللہ رب العالمین، یہ والی. عصر کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم. مغرب کی ایک تعقیب ہے، عشاء کی، فجر کی ایک تعقیب ہے. اور بہت معنی خیز دعائیں ہیں یہ تعقیبات. جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں وہاں پر دیکھتا ہوں کہ یہ تعقیب جو معصوم سے وارد ہوئی ہے معصورہ ہے. معصورہ یعنی وہ دعائیں جو معصوم نے ہم کو تعلیم دی ہیں. معصورہ دعا اس کو کہتے ہیں جو معصوم کی تعلیم کردہ ہے، معصوم نے سکھائی ہے وہ دعائیں. یہ دعائیں نہیں پڑھی جاتی. غیر متعلق دعا پڑھتے ہیں یا متعلق بھی پڑھتے ہیں تب بھی یہ تعقیب کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اکثر مساجد میں، آپ پورے ہندوستان میں آپ چلے جائیے، آپ مساجد میں جائیے جہاں جماعت ہوتی ہے وہاں پر یہ پڑھی نہیں جاتی. وہاں پر گزارش کرنی پڑتی ہے، معروضہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ تعقیب پڑھیے. ظہر کی تعقیب ظہر کی نماز کے بعد پڑھیے، عصر کی تعقیب عصر کی نماز کے بعد پڑھیے، مغرب کی تعقیب. اور کوئی بڑی نہیں ہے وہ تعقیبات. اگر پورے سکون کے ساتھ پڑھی جائے تو شاید 2 منٹ یا 3 منٹ لگ جائیں گے. صرف عشاء کی تعقیب ایسی ہے جو تھوڑی سی طولانی ہے، اس کے لیے شاید 4 منٹ لگ جائیں وہ دعائیں.
تو معمولاً ہم اپنی دعاؤں میں جو نعمتیں مانگتے ہیں وہ مادی نعمتیں مانگتے ہیں، اور گزارش بھی یہ کرتے ہیں مولانا بار بار دعا کیجئے، ہمارے رزق و روزی میں ترقی کی دعا کیجئے، رزق و روزی میں ترقی کی دعا کیجئے۔ کوئی یہ نہیں کہتا مولانا یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے عقل سلیم عطا فرمائے، یہ دعا کیجئے کہ میری معرفت میں اضافہ ہو جائے، یہ دعا کیجئے کہ میری معنویت میں اضافہ ہو جائے۔ ہمیشہ ہماری نگاہیں مادی نعمتوں پر ہے، اور وہ نعمتیں اللہ نے کفار کو مفت میں دے رکھی ہیں، مانگے بغیر اللہ نے ہم سے زیادہ دے رکھی ہیں۔ وہ نعمتیں ان کے پاس ہم سے زیادہ ہیں، اور انہوں نے مانگ کے نہیں لی اللہ سے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جو بھی دنیا میں جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اس کوشش کے اعتبار سے اس کو عطا بھی کر دیتا ہے۔ دنیا کا یہ قاعدہ ہے، فارمولہ ہے یہ، تو لہٰذا ان کی کوشش کے اعتبار سے اللہ نے دنیا میں ان کو عطا کر دیا۔ تو اللہ نے جو چیزیں بغیر مانگے کے ہم کو دے دی ہیں، ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے وہ نعمتیں جو مانگ کے لینی ہیں اللہ سے، معرفت ہے۔ اسی لیے ہاں یہ دعا یہاں پہ پڑھی ہے، اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، فَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِی نَفْسَکَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِیَّکَ، اگر مجھے تیری معرفت نہ ہو تو مجھے تیری نبی کی معرفت نہ ہوگی۔ اللہم عرفنی نبیک فَإِن لَّم تُعَرِّفْنِی نَبِیَّکَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَکَ، اگر اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما۔ جناب سیدہ کا یہ خطبہ اصل معرفتی خطبہ ہے۔ خطبے کے پہلے پیراگراف میں جناب سیدہ اللہ کی حمد، اللہ کا شکر، اللہ کی ثنا اور اس کی نعمتوں کا بے حد و حساب ہونا، کہ اللہ کی نعمتیں بے حد و حساب ہے، اور تمام نعمتوں اور اس کی نعمتیں شمارش سے باہر ہے، شمار نہیں کی جا سکتی، اور وہ اللہ کی نعمتیں ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کا معاوضہ ادا کرنا چاہے کہ خدایا تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ تجھ کو دوں یا کوئی اچھا عمل اس کے مقابلے میں کر دوں، تو وہ اللہ کی نعمت کا جبران کر دے، اللہ کی نعمت کی تلافی کر دے، اللہ کی نعمت کی جزا بن جائے، ایسی نعمت ہے ہی نہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز اللہ کی کسی بھی نعمت کی جزا قرار نہیں پا سکتی، کہ ہم اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ تو نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اس نعمت کی جزا کے طور پر ہے۔ اور اللہ کی جو ہم اہل بیت کا جو شیوا ہے، اللہ کی حمد سے گفتگو کا آغاز، جیسا ہم تعریف پر خوش ہوتے ہیں، ہماری تعریف کر دی جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہمارے حمد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات انفعال پذیر نہیں ہے۔ انفعال پذیر یعنی جس طرح سے ہمارے اوپر گرمی کا، سردی کا، خوشی کا، غم کا اثر پڑتا ہے، اللہ کی ذات پر نہ خوشی کا اثر ہے نہ غم کا اثر ہے، کہ اگر پوری دنیا اللہ کی حمد کرنا چھوڑ دے تو اللہ پر کوئی اثر ہو جائے اور اللہ مایوس ہو جائے، ناراض ہو جائے، اور پوری دنیا مل کر اللہ کی حمد کرنے لگے تو اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کی ذات انفعال پذیر نہیں ہے، کسی بھی فعل کے اثر کو قبول نہیں کرتی، منفعل نہیں ہوتی خدا کی ذات۔ اسی لیے پھر تعریف کس لیے ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں موجود کمالات کی وجہ سے اس کی تعریف ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کس لیے؟ جو کمالات خدا کی ذات میں اور اس کی صفات میں موجود ہے۔ یعنی کمالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اہل بیت اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ اگر تعریف نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور تعریف کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات منفعل، انفعال پذیر نہیں ہو، کسی بھی فعل کے اثر کو قبول نہیں کرتی۔ تو پہلا پیراگراف جناب سیدہ نے پورا اللہ کی حمد، اس کی تعریف اور اس کی نعمتیں اور اس کی نعمتوں کا بے حد و حساب ہونا، اللہ کی نعمتوں کی کیفیت، کمیت اور اس کی محدودیت۔ کمیت لا تعداد نعمتیں اللہ کی، کیفیت جیسی نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں ویسی مخلوق کی طرف سے ویسی کوئی نعمت ہم کو نہیں مل سکتی، اور اللہ کی نعمتیں لامحدود نعمتیں،
اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، لامحدود اس کی نعمتیں ہیں، یعنی دنیا میں بھی اس کی نعمتیں اور آخرت میں بھی اس کی نعمتیں۔ یہ پورا پیراگراف جناب سیدہ نے اللہ کی حمد، اس کا شکر، اس کی ثنا اور اس کی نعمتوں کو گنوایا، اور اس کے بعد والے پیراگراف میں پھر آپ آ کر گواہی دیتی ہیں، شہادت وحدانیت خداوند، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ البتہ وہ پیراگراف گزشتہ 2018 میں تھوڑا سا اس کے 1-2 جملوں کی تشریح یہاں ہو پائی تھی، تو وہ پیراگراف ہم لوگ چھوڑیں گے۔ کل سے اس کے بعد والا پیراگراف جو جناب سیدہ نے رسول اللہ کے حوالے سے بیان کیا، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی اس میں دی، وہ اس لیے میں نے انتخاب کیا کہ اس سال جو ایک خبیث نے رسول اللہ کی شان میں آ کر گستاخی کی اور رسول اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی گستاخی میں کتاب لکھی باضابطہ، رسول اللہ کی شان کو کم کرنے کے لیے، اور اعلی کار بنا ہوا ہے لوگوں کا، فرقہ پرست طاقتوں کا اعلی کار بن کر اس نے یہ کتاب لکھی، اور شاید تاریخ میں اتنی بڑی توہین رسول اللہ کی نہیں ہوئی ہے۔ اور آپ واقف ہیں کہ ایسے افراد کی سزا کیا ہے، معین ہے، ایسے افراد کی سزا مرتد ہے، مرتد کی سزا فکس ہے، مرتد کی سزا شریعت میں فکس ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، مرتد کی سزا کیا ہے۔ تو اسی لیے یہاں علماء نے سب مل کے طے کیا کہ اس سال رسول اللہ کے حوالے سے، رسول اللہ کی شان، معمولاً ہم شیعہ اس بات کا اعتراف کر لیں ہم لوگ کہ ہم رسول اللہ کا ویسا تذکرہ نہیں کرتے جیسا دیگر ائمہ کا کرتے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، کئی سال پہلے جمعے کے خطبے میں جس سال کو رہبر معظم نے سال پیامبر اعظم کے عنوان سے اعلان فرمایا تھا، اس سال حضرت آیت اللہ جوادی آمولی نے جمعے کے خطبے میں خم میں یہ بات فرمائی تھی کہ ہم شیعہ یہ اعتراف کر لیں کہ پیغمبر اکرم کا جیسا حق ہے ذکر کا ویسا ہم نہیں کرتے ہیں، کوتاہ ہیں، پیچھے ہیں اس حوالے سے۔ تو لہٰذا چونکہ گستاخی بھی کی گئی، اور گستاخی نہ بھی کرے تو ہمارا فریضہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات کو سمجھیں، اس لیے وہ بیچ کا ایک پیراگراف اس کی پوری تشریح کو چھوڑتے ہوئے کل سے وہ پیراگراف جس میں جناب سیدہ نے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ کو اس وقت چن لیا تھا جب آپ کی بعثت سے پہلے ہی اللہ نے رسول اللہ کو چن لیا تھا۔ آپ کی بعثت، آپ کا دنیا میں آنا، اس سے پہلے قبل اللہ نے رسول اللہ کو چن لیا تھا رسالت کے لیے۔ انشاءاللہ کل وہ پیراگراف پڑھیں گے۔ جب رسول اللہ کی رحلت کا وقت قریب آیا تو روایت موجود ہے ام المومنین سے کہ جناب سیدہ رسول اللہ کے قریب تھی، تو رسول اللہ نے جناب سیدہ سے کچھ فرمایا، ام المومنین دور کھڑی ہوئی تھی، ان کو وہ بات سنے نہیں آئی کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، لیکن جب رسول اللہ نے وہ بات فرمائی تو جناب سیدہ رونے لگی۔ پھر کچھ دیر گزری، پھر رسول اللہ نے جناب سیدہ سے کچھ فرمایا تو ام المومنین نے دیکھا کہ جناب سیدہ مسکرا رہی ہیں۔ بعد میں ام المومنین نے پوچھا کہ فاطمہ، پہلی مرتبہ رونے اور دوسری مرتبہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا، پہلی مرتبہ بابا نے اپنی رحلت کی خبر مجھے دی کہ اے فاطمہ، میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اس بات نے مجھے رلا دیا۔ اور دوسری بات رسول اللہ نے مجھ سے یہ فرمائی جس پر میں مسکرانے لگی، وہ یہ کہ فاطمہ، سب سے پہلے میرے اہل بیت سے مجھ سے آ کر ملحق ہونے والی تم ہو، سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے مجھ سے آ کر ملنے والی تم ہو۔ یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی، میں مسکرائی۔
رسول اللہ کی رحلت کوئی معمولی چیز نہیں تھی اہل بیت کے لیے، خاص طور پر علی اور فاطمہ کے لیے رسول اللہ کی رحلت ایک عظیم مصیبت تھی کہ جس کا اظہار امیر المومنین نے خود رسول اللہ کی قبر پر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے مرنے پر صبر کا حکم نہ ہوتا کہ سب کے مرنے پر تو صبر کیا جاتا ہے، لیکن آپ کا اس دنیا سے چلے جانا وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یعنی گویا حضرت علی، اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو حضرت علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے صبر کی تلقین نہ کی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ علی آپ کے غم کو کس طرح برپا کرتا، آپ دیکھتے کہ علی کا غم کیسا ہوتا۔ آپ نے چونکہ صبر کی تلقین فرما دی ہے، لہٰذا علی صبر کر رہا ہے۔ جناب سیدہ کے لیے بھی ناقابل تحمل تھا رسول اللہ سے جدا ہو جانا، لیکن شاید آپ دیکھیں رسول اللہ کی رحلت کے بہت ہی کم دنوں میں جناب سیدہ کی رحلت ہو گئی، آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ ناقابل تحمل تھا، لیکن شاید اتنے دن بھی جو تحمل کر گئیں، کیونکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ سب سے پہلے مجھ سے آپ آ کر ملحق ہونے والی ہیں، شاید یہی بات سیدہ کی تسلی کا سبب بن گیا ہو۔ لیکن اس نسبت کا، رسول اللہ کی اس نسبت، اور کیا کیا رسول اللہ نے جناب سیدہ کے حوالے سے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور یہ بات، یہ حدیثیں صرف شیعوں میں نہیں ہیں، اہل تسنن کی کتابیں بھی ان حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں فاطمہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ وہ احترام جو کرتے تھے، مسلم باتیں کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، کچھ قدم آگے بڑھ کر فاطمہ کا استقبال کرتے، فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے، فاطمہ کے سینے کا بوسہ لیتے، پھر اپنی جگہ پر لا کے بٹھاتے۔ اور جب بھی کسی جنگ پر جانا ہو تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملاقات کرتے، سب سے آخر میں رخصت فاطمہ سے ہوتے، اور جب جنگ سے واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر پر آتے۔ یہ احترام رسول اللہ نے فاطمہ کا کیا، لیکن امت نے کیا کیا؟ رسول اللہ کو دفنانے کے بعد شاید رسول اللہ کا کفن بھی میلا نہ ہونے پایا تھا کہ آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ اور کاش ہمارے کان صرف اتنی ہی بات سنتے کہ امت نے فقط آگ اور لکڑیاں جمع کی، لیکن نہیں، صرف آگ اور لکڑیاں جمع نہیں کی گئی، بلکہ وہ مکان اور وہ گھر جس پر آ کر رسول اللہ سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اس مکان کے دروازے کو نہ صرف آگ لگائی گئی بلکہ اس طاقت سے اس دروازے کو ڈھکیلا گیا کہ جناب سیدہ در اور دیوار کے بیچ میں آ گئی، اور ایک مرتبہ آواز دی، یا فضت خزینی، اے فضا مجھے سنبھال، اے فضا مجھے سنبھال۔ اور جو کام جناب سیدہ نہیں چاہ رہی تھی ہو کہ ابو الحسن کو گھر سے باہر لے جانا چاہتے تھے، اور جیسے ہی لے کر علی کو باہر آئے علی کو لے جانے کی کیفیت یہ تھی، یہ شیر خدا کو، کہ ایک شخص علی کی گردن میں ہاتھ دیا ہوا ہے اور ایک شخص علی کے بغلوں سے بازوؤں کو تھاما ہوا ہے، اس حالت میں لے کر علی کو باہر آئے۔ ایک مرتبہ جب جناب سیدہ نے دیکھا کہ علی کو لے جا رہے ہیں تو مضبوطی سے علی کا ہاتھ تھام لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم علی کو لے جا نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ ظالم یہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ سیدہ کا ہاتھ علی سے چھڑا دے، لیکن سیدہ نے اس مضبوطی سے علی کے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا، میں سیدہ کا ہاتھ علی سے چھڑا نہ سکا۔ ایک مرتبہ علی کو طاقت سے اپنی طرف کھینچا تھا کہ سیدہ کا ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن سیدہ کا ہاتھ نہیں چھوٹا، سیدہ زمین پر گھستی ہوئی چلی آئی، لیکن سیدہ کا ہاتھ علی سے نہیں چھوٹا۔ ظالم کہتا ہے کہ جب میں نے جتن کر لیے تمام، سیدہ مضبوطی سے علی کا ہاتھ تھامے ہوئی ہے، اس وقت میں نے اپنی نیام نکالی، وہ تلوار جس میں رکھتے ہیں اس نیام کو نکال کر سیدہ کے ہاتھ پر مارنا شروع کیا۔
سیدہ کے ہاتھ پر مارنا شروع کیا. اس وقت تک ہاتھ پر مارتا رہا جب تک سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں گیا. ایک مرتبہ فرمایا اے علی تم کو اللہ کے حوالے کیا. ارے وہ ہاتھ جو رسول اللہ نے علی کے ہاتھ میں دیا تھا اب وہ ہاتھ علی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اے علی تم کو اللہ کے حوالے کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ اس ذکر قلیل کو قبول فرما. پروردگارا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. جہاں جہاں مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارا ہم سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی مرج عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگارا جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو بے علم ہیں اور بے معرفت ہے انہیں علم و معرفت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. پروردگارا محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہیں ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما. پروردگارا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو ناکام فرما. مومنین ایران مومنین عراق مومنین شام مومنین یمن مومنین نائجیریا مومنین حجاز مومنین بحرین مومنین افغانستان و پاکستان مسلمین برما سری لنکا فلسطین و کشمیر کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو بامعرفت حج و زیارات نصیب فرما. ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا حقیقی معنی میں اللہ کی حمد تیری حمد اور حقیقی معنی میں تیرا شکر اور حقیقی معنی میں تیری ثنا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگارا جو رنج جناب سیدہ کا تھا پروردگار اسی رنج کو تو ہمارا رنج قرار دے. پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو لوگ مرحوم ہو چکے ہیں انتقال فرما چکے ہیں تو ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما.